السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، بنانے والے اللہ نے انسان کے اندر کچھ بنیادی خامیاں رکھی ہیں۔ وہ ہواؤں میں اڑے، وہ زمین کا سینہ چاک کرے، وہ سمندر کی گہرائیوں میں اترے، وہ کائنات کے خزانوں پہ قبضہ کرے، وہ میدان کا شیر نر ہو، خزانوں کا مالک ہو، یا جھونپڑی میں رہنے والا فقیر فقیرن ہو، محل میں رہنے والا امیر امیرن ہو، شاہ و گدا ہو، بنانے والے نے بنایا ہی ایسا ہے۔ کیسا بنایا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اے میرے بندے تو جلد باز ہے۔ اب میری طرف زبان ہے، الفاظ قرآن کے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، میرے بندے تو جلد باز ہے۔ اور کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، غصہ بہت ہے تیرے اندر، لڑائیاں بہت کرتا ہے۔ اور کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، ناشکرہ بھی بہت ہے۔ تھوڑا سا جھٹکا لگا دوں تو مجھ سے ہی لڑنا شروع کر دیتے ہو، وہ ساری نعمتیں میری بھلا دیتے ہو۔ اور کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بخیل بڑے ہو، چار پیسے دے دوں تو پھر تیری حوث ہی نہیں ختم ہوتی، جوڑنے کے چکر میں ایسا بھاگتے ہو کہ صبح سے شام تک وہ پاؤنڈ ہی پاؤنڈ لبے ہو اور بامیں کوئی شے لبے تے نہ لبے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بخیل بڑے ہو۔ اور کیا ہے؟ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، بے صبرے بہت ہو۔ اور کیا ہے؟ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم بہت ہو تو ذرا سی طاقت دے دوں فرعون بن جاتے ہو۔ وہ جاہل بھی بہت ہو، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، اور علامہ بن بیٹھتے ہو۔ اور کیا ہے؟ إِنَّهُ لَفَرْحٌ فَخُورٌ، کوئی عزت دے دوں تو تیرا تکبر ہی نہیں ختم ہوتا، تیرا فخر ہی نہیں ختم ہوتا، تیری گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تیرے پاؤں وزنی ہو جاتے ہیں، انسان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتا، تھوڑی سی عزت دے تو۔ یہ میں نے قرآن سے آپ کو ایکس رے کر کے بتایا۔ یہ طارق جمیل بھی یہی کچھ ہے، اور جو میرے سامنے یہ مجمع بیٹھا ہوا یہ بھی یہی کچھ ہے، اور اس کو میں پھیلا دوں تو پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کو اللہ کہہ رہا ہے یہ ہے تمہاری حیثیت اور اوقات۔ کتنے ایلیگیشن لگائے؟ کفور، ناشکرہ، قطور، بخیل،
عجول جلد باز، قطور حریص، ہلوع بے صبرہ، جہول جاہل، ظلوم ظالم، فرح اوقات بھولنے والا، فخور متکبر۔ یہ میں نے صرف جو اچانک میرے ذہن میں آیات آئیں وہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں۔ یہ وہ بنیادی نقائص ہیں جس کے ساتھ طارق جمیل اس دنیا میں آیا اور جس کے ساتھ مرد عورت دنیا میں آئے۔ ان کمیوں کا اعتراف کروا کے اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اور بندی اپنی مرضی پہ نہ چل، اللہ کی مرضی پہ چل۔ کہ تیرے اندر جلد بازی ہے تو فیصلہ صحیح کیسے کرے گا؟ تیرے اندر ظلم ہے تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا؟ تیری عقل تھوڑی ہے تو صحیح فیصلہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور غصہ تیرے اندر بھرا ہوا ہے تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا؟ تیرے اندر ناشکری ہے تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا؟ تیرے اندر ظلم ہے، جہالت ہے تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا؟ تیرے اندر تکبر ہے، فخر غرور ہے تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا؟ لہٰذا کیا کر، اپنی چھوڑ دے، اللہ کی مان، کہ اللہ اس کائنات کی وہ حقیقت ہے جس کے ساتھ یہ ساری چیزوں کو وجود ہے، کہ میں تو کچھ نہ تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تجھے وہ دن یاد ہے جب تیرا کوئی وجود ہی نہ تھا؟ پھر کیا ہوا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، پھر تیرے رب نے تجھے بنایا، دو پانیوں سے بنایا، دو پان میل فیمیل کے پانی سے تجھے بنایا۔ کیسے بنایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، پھر تمہیں مٹی سے نکالا، کس شکل میں؟ غذا۔ پھر کیا کیا؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تجھے ماں کے پیٹ میں ایک ڈاٹ، قطرہ بھی نہیں، ڈاٹ کی شکل میں ٹھکانہ دیا۔ پھر کیا کیا؟ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقًا، اسے ایک شکل دی کیڑے کی۔ پھر کیا کیا؟ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے لوتھڑا۔ پھر کیا کیا؟ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیاں۔ پھر کیا کیا؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں کے اوپر پلستر۔ پھر کیا کیا؟ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، پھر ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں اس نے تمہیں یہ شکل دی جو لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، آنکھیں کہاں سے لے کر آئے ہو؟ جاؤ تو صحیح بازار میں خرید کے تو دکھا دو۔ صرف ایک چھوٹی سی آنکھ میں 13 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں، 13 کروڑ بلب اس سے ایک چھوٹی سی آنکھ میں، اور 13 کروڑ اس میں لگے ہوئے ہیں، 26 کروڑ آئی ریسیپٹر جس کو میں بلب کہتا ہوں، 26 کروڑ بلب، کوئی خرید کے تو دکھاؤ۔ پھر اس کے پیچھے جو ساری کیبل بچھائی ہے، 26 کروڑ بلب کے لیے کیبل جو بچھائی ہے تو جگہ کتنی چاہیے؟ میں قربان جاؤں بنانے والے پر۔ 1.4 ملی میٹر، سینٹی میٹر نہیں، 1.4 ملی میٹر سے 26 کروڑ بلب کے تار گزار دیے ہیں، اور آپس میں جڑنے نہیں دیتا، ملنے نہیں دیتا۔ ایک تار بھی مل جائے تو تسی پٹھے تو میں بھی پٹھا، واہ مولانا صاحب پٹھے گل کر رہے، اس سے دیتا ہو کے کھلو وہ، میں اگر تسی پٹھے بیٹھے اس سے دیتا ہو وہ۔ یہ میرے رب کا کمال ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہے ویسے بناتا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، آنکھیں کس نے دیں؟ اللہ کے سوا۔ ولسانا، یہ جس زبان سے بول رہے ہو یہ کس نے دی؟ وشفتین، یہ ہونٹ کس نے لگائے؟ خلقک، تجھے بنایا، فسواک فعدلک، پھر تجھے بیلنس کیا۔ گاڑی امبیلنس ہو تو وہ 1 لاکھ پاؤنڈ کی بھی ہو تو بندہ اوکھا ہو جاتا ہے، سوزوکی بیلنس ہو تو آدمی سوکھا چلتا ہے۔ تو میرا رب کا تجھے بیلنس کر کے بنایا، تیرے ہاتھ برابر، تیرے پاؤں برابر، تیری آنکھیں، تیرے ناک، تیرے کان، تیری ہر چیز، پھر اندر کے سسٹم الگ۔ خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک،
یہ صورت کہیں لا کے دکھا هل من خالق غیر اللہ، کوئی ہے تیرے اللہ کے سوا یہ سب کچھ بنانے والا؟ ارونی ماذا خلق الذین، هذا خلق اللہ، یہ تیرے رب کا شاہکار ہے، یہ اٹھا ہوا آسمان، رفع سمکہا فسواہا، پھر چھا جانے والی رات، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، پھر خوبصورت نکلنے والا دن، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر تیری دھرتی کا فرش، اس کی لیولنگ، اس کی اس کے پہاڑ، اس کی وادیاں، اس کے دریا، اس کے جنگل، اس کے صحرا، اس کے انسان، اس کے جنات، یہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر تیرے رب نے تیرے لیے زمین کا فرش بچھایا، اخرج منہا ماءہا، پانی نکالا، ومرعاها، چارہ نکالا، پھر یہ ہلتی تھی، والجبال ارساہا، پھر پہاڑوں کے کیل لگائے، کس لیے لگائے؟ ان تمید بکم، کہ ہلے نہیں، مضبوط رہے، ہلے نہیں، مضبوط رہے، اور تم اس پہ چل سکو، فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور، جاؤ اٹک سے پاکستان سے آ جاؤ مزدوری کرنے، برطانیہ آ جاؤ، بریڈ فورڈ آ جاؤ، نیو یارک چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، لاس اینجلس چلے جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، فامشوا فی مناکبہا، جاؤ تیرے رب نے تم، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا ہے، اس کا جگر چیر کے اس میں سے پانی نکال، اس کا جگر چیر کے اس میں سے پھل نکال، پھول نکال، غلے نکال، سبزیاں نکال، اس کے سینے میں سوراخ کر کے اس میں سے تیل نکال، پیٹرول نکال، ڈیزل نکال، اس کے پہاڑوں کو کھود کر اس میں سے ہیرے نکال، سونا نکال، چاندی نکال، سب تیرے لیے، سب قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کس رب کو بھول گئے ہو؟ بریڈ فورڈ میں آ کے 4 چھلڑ دے دیتے، اللہ ہی بھول گیا، تم مزدوریاں کرنے آئے تھے، تمہارے ماں باپ، اور آج اللہ نے تمہیں رزق دیے، تمہیں عزتیں دیں، تمہیں یہاں مقام دیے، وقار دیے، اس اللہ کو بھول گئے ہو جس نے تمہیں زیرو سے یہ سب کچھ دیا؟ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کا ہی انکار کر دیا، اسی کے آگے ہی کھڑے ہو گئے، اسی سے ٹکر لے لی۔ اس نے کیا کیا تھا؟ 2 دن میں تمہارے لیے زمین کا سٹرکچر کھڑا کیا، پھر کیا کیا؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پہاڑ، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، پھر اس کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضروریات کا سامان، فی 4 ایام، 2 دن اور لگائے، 4 دن۔ اب حیران ہوں گے، یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ ناسا کی رپورٹ ہے کہ جو کچھ دیکھا جا چکا ہے دوربین کی آنکھ سے، جو گلیکسیز دیکھی جا چکی ہیں، ان کے ستاروں کو اگر گنا جائے، صرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اس تیز رفتاری سے اگر گنتی شروع کی جائے تو صرف گنتی کرنے کے لیے 300 ٹریلین سال کی ضرورت۔ ہاں، یہ بلا وہو الخلاق العلیم، بڑا طاقتور خالق ہے، بنانے والا۔ اچھا، پھر یہ تو چھوٹی سی کائنات ہے، اس کے اوپر آسمان، وہ 7 خلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان، پھر اس میں جنت، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، پھر جہنم، وَبُرَّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، پھر کرسی، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر عرش، ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ یہ اس زمین سے لے کر عرش تک کتنی مخلوق ہے؟ اللہ نے کہا یہ میں نے 6 دن میں بنائی، 6 دن۔ مجھے خیال آتا تھا ہماری زمین تو ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے اس کائنات میں، ہماری زمین تو ایک ڈاٹ بھی نہیں، ایک پن پوائنٹ کے برابر بھی ہماری زمین کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے، ایک پن پوائنٹ بنتا ہے۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ اللہ نے زمین تو 1 سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں بنا دی ہوگی، اتنی وڈی جو بنائی کائنات، زمین دا جڑا دا وزن اوڈا ہی ہودا ٹائم۔ لیکن ایک دفعہ میں سورۃ حامیم سجدہ کی تلاوت کرتے کرتے لرز گیا،
کانپ گیا کہ میرے رب نے کہا میرے بندو زمین سے لے کر آسمان تک عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، دوزخ، سورج، چاند، ستارے، سیارے، دن، رات، بیک ہول، فرشتے، ساری کائنات 2 دن میں بنا دی اور تمہارے چھوٹے سی زمین پر پورے 4 دن لگائے۔ حیران ہو گیا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، 4 دن میں یہ زمین بنی، صرف زمین ایک پن پوائنٹ، ایک ڈاٹ۔ اب اللہ تعالیٰ باقی کائنات بنانے لگا ہے۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ۔ پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمایا، عرش بنانے کا، کرسی بنانے کا، جنت بنانے کا، جہنم بنانے کا، ستارے سیارے بنانے کا ارادہ کیا۔ کتنی دن لگائے؟ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، 2 دن میں سب کچھ بنا دیا۔ 4 دن میں تیری دھرتی بنائی تھی، اس لیے نہیں بنائی تھی کہ زنا کے اڈے چلیں، اس لیے نہیں بنائی تھی کہ شراب کی دکانیں چلیں، شراب کے کاروبار چلیں، اس لیے نہیں بنائی تھی کہ پتھر کی پوجا ہو اور بندر کی پوجا ہو، اس لیے نہیں بنائی تھی کہ اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے اور کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنائے اور کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنائے، کوئی بندر کو اپنا بھگوان بنا لے، کوئی گائے کو بھگوان بنا لے اور کوئی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے۔ اس لیے نہیں تھے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ارے عرب سے بات ہو رہی تھی نا، ارے اونٹ تو دیکھ کس نے بنایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ بلند آسمان تو دیکھ کس نے اٹھایا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ان پہاڑوں کو دیکھ، بریڈ فوڈ کے پہاڑوں کو کس نے گاڑا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین کا فرش کس نے بچھایا، ہے کوئی اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ عقل کہتی کوئی نہیں، دل کہتا کوئی نہیں، اللہ کہتا بل ہم قوم یعدلون، مانتے بھی ہو پھر بھی میری نہیں مانتے، پھر بھی مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، دل دماغ کہتا کوئی نہیں، پھر اللہ گلہ کرتا بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم میں زیادہ تو وہی ہیں جو مجھے جانتے تک نہیں ہیں، میرا گلہ ہے تم سے۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہتا قلیلا ما تذکرون، تم وہ ہو جو مجھے مان کے بھی تھوڑے ہی ہو جو مجھے یاد رکھتے ہو، تمہاری خلوت اور ہے، جلوت اور ہے، اندر کچھ اور ہو، باہر کچھ اور ہو، دکان پہ کچھ اور ہو، گھر میں کچھ اور ہو، جوانی میں کچھ اور ہو، بڑھاپے میں کچھ اور ہو۔ پھر اللہ کہتا الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ، کوئی طاقتوری یہ بات کر سکتا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر کہتا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تو جو کچھ تمہاری باتیں ہیں میرے بارے میں، تمہارا رب اس سے پاک ہے، بلند ہے، ہر شرک سے، ہر ساتھی سے، ہر سنگی سے۔ لم یتخذ صاحبہ، بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، بیٹا کوئی نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، میرا پارٹنر کوئی نہیں ہے، میں ہی ہوں، آگے بھی پیچھے بھی، دائیں بھی بائیں بھی، اوپر بھی نیچے بھی، دن میں رات میں، خلوت میں جلوت میں، جوانی میں بڑھاپے میں، ماضی میں حال میں، مستقبل میں، مشرق میں مغرب میں، شمال میں جنوب میں۔ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحيي العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الحفيظ الكريم الجليل الرقيب المجيب الواسع
المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم الله ربكم الحق. یہ تیرا میرا اللہ ہے. یہ میرے نبی کے بتائے ہوئے نام ہے. آپ نے فرمایا میرے اللہ کے یہ نام ہیں جو انہیں یاد کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. ہمیں گاڑیوں کے نام یاد ہیں, اللہ کا یاد ہی کوئی نہیں. ویسے ہم نے اللہ کو اللہ ہی کہنا چھوڑا, اللہ کو خدا کہتے. اور اللہ کو اللہ کہا کرو, اللہ کو اللہ کہا کرو, اللہ کو اللہ کہا کرو. وہ صرف اللہ کے لفظ سے اس کا مطلب ادا ہوتا ہے. گاڈ سے اللہ کا مطلب ادا نہیں ہوتا, بھگوان سے اللہ کا مطلب ادا نہیں ہوتا, خدا سے اللہ کا مطلب ادا نہیں ہوتا, یزداں فارسی اللہ کا مطلب ادا نہیں ہوتا, ایشور کہنے سے اللہ کا مطلب ادا نہیں ہوتا. اللہ صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے, نہ دیوتا سے, نہ ایشور سے, نہ بھگوان سے, نہ خدا سے, نہ گاڈ سے, نہ یزداں سے. وہ صرف اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم قل هو اللہ احد. دھماکہ اللہ صمد. دوسرا دھماکہ لم یلد ولم یولد. تیسرا ولم یکن له کفوا احد. چوتھا اللہ شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. ہم تو اللہ ہی بھول گئے ہیں. ہم غیر مسلم سے کیا گلہ کریں, اپنوں کا رونا رو رہا. الہم اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی نہیں تو لے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. پھر مجھے چھوڑ کر غیروں کو کیوں پکارتے ہو؟ کیا میں نے کہہ دیا ہے کہ ہن میں تھک پہ کسی اور نال گل کرو؟ ہم تو تھک جاتے ہیں. ٹیلی فون سنتے سنتے آخر میں کہتا بھائی مہربانی کرو, بھائی کل فون کرنا, میں نہیں سن سکتا, میں تھک گیا ہوں جی, مہربانی کرو جی, میں ابھی نہیں مل سکتا, کل آپ تشریف لائیں, میں کل مل لوں گا. کہ اللہ نے کہہ دے ہن میں تھک پہ کسی اور نو سد لو. ما مسنا من لغوب, تھکن سے پاک. لا یعودہ حفظہما, تھکاوٹ سے پاک. لا تاخذہ سنہ, اونگ سے پاک. ولا نوم, سونے سے پاک. لا تحسبن اللہ غافلا, غفلت سے پاک. متخذ صاحب, بیوی سے پاک. ولا ولدا, بیٹے سے پاک. ولم یکن لہ شریک فی الملک, شرکت شراکت پارٹنرشپ سے پاک. ولم یکن لہ ولی من الذل, کوئی مددگار ہو اس کا, اس سے پاک. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهَ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهَ. آسمانوں پر بھی اللہ کا راج ہے, دھرتی پر بھی اللہ کا راج ہے, انسانوں پر بھی اللہ کا راج ہے. پہاڑ بھی اللہ اللہ پکارتے ہیں, ہوائیں بھی اللہ اللہ پکارتی ہیں, بارش کا قطرہ قطرہ اللہ اللہ پکارتا ہے, پھول کی ہر پتی اللہ اللہ پکارتی, اس کی مہک اللہ اللہ پکارتی ہے, تھنوں سے نکلے دودھ کا ہر قطرہ اللہ اللہ پکارتا ہے, آسمان کی بجلیاں کڑک کر اللہ اللہ پکارتی ہیں, سورج چاند کی گردش, ستاروں سیاروں کی گردش اللہ اللہ پکارتی ہے, رات کا اندھیرا دن کا اجالا اللہ اللہ پکارتا ہے. نہیں پکارتا تو یہ 5 فٹ کا انسان نہیں پکارتا. کل قد علم صلاته وتسبیحه وإن من شيء إلا يسبح بحمده. میرا بندہ برڈ فورڈیا یا پاکستانیہ, تو مجھے بھولا ہے, باقی کل کائنات تیرے رب کی نماز بھی پڑھتی ہے, تسبیح بھی پڑھتی ہے. تو نے نماز چھوڑی ہے, درختوں پتوں نے نماز نہیں چھوڑی, تو نے نماز چھوڑی ہے, جنگل کے جانوروں نے نماز نہیں چھوڑی, ہواؤں نے, پانیوں نے, بارش نے, بادل نے, بجلی نے, برق نے, بھاپ نے, پتھر نے, پہاڑ نے, اینٹ نے, ذرے نے, ریزے نے, 4 پاؤں والے, 2 پاؤں والے, ہواؤں میں اڑنے والے, رینگنے والے, تیرنے والے,
کوئی بے نمازی نہیں سوائے تیرے اے میرا بندہ، حالانکہ تجھ پر جو میرے احسان ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ اگر میری نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم گن ہی نہیں سکتے ہو، تم انتہائی ناشکر ہو۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ یوں چاہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نکل کر اللہ کی مرضی پہ آ جائیں۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ یا اللہ بریڈ فورڈ میں رہوں یا پاکستان میں رہوں، تیری مان کے چلوں گا، مدینے میں رہوں یا نیو یارک میں رہوں، یا اللہ لا الہ الا اللہ، لا، ہر چیز کو ہٹا دیا، لا، سب سے کٹ جا، لا، سب سے ہٹ جا، لا، سب سے منہ پھیر، لا، سب سے نظریں پھیر لے، لا، سب سے دل دماغ ہٹا لے، لا، سب سے سوچ بچار ہٹا لے، لا، سب سے امیدیں ہٹا لے، لا، سب سے آس ہٹا لے، لا، سب سے توقع ہٹا لے، لا، سب سے دل ہٹا لے، لا، سب سے عقل ہٹا لے، لا، لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بھائیو، تبلیغ کا پیغام ہے اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، مرد بھی عورتیں بھی، سارے ہی، کوئی پاؤنڈ کی طرف دوڑا، کوئی ڈالر کی دوڑا، کوئی روپے کی طرف دوڑا، کوئی برطانوی، کوئی برٹش پاسپورٹ کے لیے دوڑ رہا ہے۔ میرا اللہ کہتا ففروا الی اللہ، تم دوڑو اپنے اللہ کی طرف، دوڑو اپنے اللہ کی طرف۔ اب اللہ تو سامنے نہیں، اسے ڈھونڈیں کہاں، اسے پائیں کہاں؟ اور اللہ کی قسم، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اللہ کی قسم اللہ ملا تو سب کچھ ملا۔ میرے رب کی قسم اللہ کو پا کر میں ناکام نہیں، اور میرے رب کی قسم اللہ کو ناراض کر کے میں کامیاب نہیں ہوں۔ سر دھڑ کی بازی لگے یا تخت شاہی ملے، اللہ مل گیا ہے تو تجھے مبارک ہو اے خاتون، تجھے مبارک ہو میرے بھائی، تو کامیاب ہے۔ لیکن اگر میں نے اللہ کو کھو دیا، اللہ کو گم کر دیا، میں ہارا ہوا ہوں، میں ہار گیا، میں ناکام ہوں۔ یہ انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ حسین کربلا میں ذبح ہو گئے بچوں کے ساتھ، لیکن اللہ نے کامیابی کا صحرا ان کے سر پہ سجایا، تاریخ نے کامیابی کے ہار ان کے گلے میں ڈالے۔ یزید 3 بر اعظم کے بادشاہ بن کے بیٹھا، اس کے لشکر نے فتح کے جھنڈے گاڑے، ان کی تلواروں نے اپنے دشمنوں کے سر کاٹ کر نیزوں پہ چڑھا دیے، لیکن تاریخ نے ساری دنیا کی سیاہی ان کے منہ پہ مل دی، ساری دنیا کی ناکامی کے جوتے ان کے گلے میں ڈال دیے، اور ان کے نام بھی نفرت کا نشان بنا دیے گئے۔ ان کا نام منہ پہ آتا ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو جیتے ہوئے ہیں۔ تم نے تو صرف پاؤنڈ بنایا، انہوں نے 3 بر اعظم بنا لیے۔ وہ کیسے ذلیل ہو گیا؟ یہی میرے رب کی تقدیر اور فیصلہ ہے۔ اور حسین تو ذبح ہو گئے، چھوٹے بچے بھی نہ چھوڑے، 2 سال کے عبداللہ کے بھی گلے کے تیر پار کر دیا، اور کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا ہے، اور منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، اور کہہ رہا ہے میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا چمکتا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور پھر منہ پہ چھڑی ماری۔ تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، رونے لگے، کہا بدبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں پہ مت مار، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، نہ کر یہ کام۔ میرے بھائیو بہنوں، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ تمہارا ہے، جہاں مرضی رہو کامیابی مبارک ہو۔ اللہ تمہارا نہیں ہے، عبداللہ بن ابی مدینے میں رہتا تھا، ابو جہل مکہ میں رہتا تھا، ہلاک و ذلیل و برباد ہیں۔ اب اللہ کو میں پالوں، اللہ کو اپنا بنا لوں، اس کے لیے کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، ہمارا کلمہ مکمل ہو گیا، لا الہ الا اللہ، میں نے تھوڑی سی بات کی، محمد الرسول اللہ۔ میں اللہ کو ڈھونڈوں کیسے؟ میں تو بریڈ فورڈ میں رہتا ہوں، میں تو ملتان، میرا ضلع تو ملتان ہے، میں تو ملتان میں رہتا ہوں، میں کیسے ڈھونڈوں؟ مدینے کو ہر ایک تو جا نہیں سکتا، نہ مکے ہر کوئی جا سکتا ہے،
تو کیا کریں؟ تو میرے اللہ نے کہا ہاں 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 تمہیں ایک رسول دے رہا ہوں بڑا عالی شان، جس نے اس کو اپنا بنا لیا وہ میرا بن گیا، جس نے اس سے بغاوت کی وہ میرا بھی باغی بن گیا۔ فلا وربک، یہ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں مختلف جگہ پر، اور سارا قرآن بہت خوبصورت ہے، قرآن کی ہر آیت بہت خوبصورت ہے۔ والشمس وضحاها یہ قرآن کی قسمیں ہیں، والقمر اذا تلاها یہ قرآن کی قسمیں ہیں، والعصر یہ بھی ایک قسم ہے، واللیل اذا سجا یہ بھی ایک قسم ہے، والنہار اذا تجلی یہ بھی ایک قسم ہے، اور والسماء ذات البروج یہ بھی قسم ہے، والفجر ولیال عشر یہ بھی قرآن میں قسم ہے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا یہ بھی قرآن میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے۔ لیکن قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، قرآن کی سب سے خوبصورت وہ کیا ہے؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ انداز بیان ایسا ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ فلا ورب، جب میں کہوں مجھے اللہ کی قسم تو میں اور ہوں، اللہ اور ہے، تو انداز قسم ایسا ہے فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ میں اس کو اردو میں منتقل نہیں کر سکوں گا، اللہ کی قسم بہت میں نے زور لگایا کہ جو اللہ یہاں کہہ رہا ہے وہ کہہ سکوں، میں اس کے شاید قریب لے جا سکوں، بیان نہیں ہو سکتا۔ کہ عربی زبان میں جب محبت انتہا کو پہنچتی ہے، انتہا کو، تو حبیب اپنے محبوب کے لیے قسم اٹھاتا ہے، اور قسم اٹھانے میں انداز یہ اختیار کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنا غیر بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو اپنا غیر بنا لیتا ہے، اور ایک کو اپنے حبیب کے ساتھ جوڑتا ہے اور ایک کو باہر کھڑا کر کے پھر اسی کی قسم اٹھاتا ہے۔ فلا وربک، پتہ نہیں میں کہہ سکا ہوں نہیں کہہ سکا، فلا وربک اے میرے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ کوئی اور ہے؟ خود ہی تو ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ اکبر، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، حسین ترین، سارا قرآن حسین ہے، یہ اس کی سب سے حسین قسم ہے۔ میرے محبوب اے کاش بریڈ فوڈ والوں کو تھوڑی سی عربی آتی ہے، یا تیری امت تھوڑی سی عربی پڑھ لیتی، انگریزی پڑھ بڑے بڈھے ہو گئے، تھوڑی سی عربی پڑھ لیتے تو قرآن تو سمجھتے۔ اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، جو کمال محبت بتا دیا یہاں اللہ تعالیٰ نے، جو انداز یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ میں چھوٹا سا طالب علم اور زبان بھی اردو، کہاں سے اس کو میں اس کے اندر شفٹ کروں، تو لیکن اگلی بات کروں۔ میرا رب کہہ رہا ہے بریڈ فوڈ والوں کو بتا دو میرے حبیب، اور 6 بر اعظم کے انسانوں کو بتا دو، فلا ورب مجھے آپ کے رب کی قسم جب تک تیرے غلام نہیں بنے گے انہیں مردود کر دوں گا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے اقبال نے، ہمارے شاعر۔ اللہ کا فضل ہے عربی فارسی اردو تو پڑھی، انگریزی بھی کالج لائف میں پڑھی، وہ بھی بہت اچھی پڑھی اللہ کے فضل سے، خیر اب بھولا گئی۔ تو میں نے اقبال جیسا شاعر نہ اردو میں نہ عربی نہ فارسی میں، انگریزی تو میں تھکی ہوئی زبان، میں نے کسی زبان میں ایسا شاعر نہیں دیکھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اس کو اس نے کیا بیان کیا ہے، انہوں نے اپنے زبان میں اس کو کیسے بیان کیا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے محبوب جب تک یہ آپ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے اور آپ کی غلامی قدم نہیں بھرتے، میں انہیں ہرگز قبول نہیں کروں گا، مردود کر دوں گا۔
اور قبولیت کیسی ہے؟ لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یہ آپ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کریں، تکلیف سے قبول نہ کر کی کرے جو مننا ہی پوے گا، ہوں آج حکم جو آ گیا کی کریے مننا ہی پوے گا، اگر یہ بھی ہوگا تو میں کہوں گا دفع ہو جا دفع ہو جا، میں اسے قبول کروں گا جو کہے گا میں دل و جان سے حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں دل و جان سے حاضر ہوں یا رسول اللہ، آپ حکم تو فرمائیں، آپ حکم تو فرمائیں، ہم آپ کے حکم پہ جان بھی قربان، مال بھی قربان، عزت بھی قربان، ابرو بھی قربان، اولاد بھی قربان، اب حکم تو فرمائیں کہ یہ کیفیت جس مرد عورت میں ہوگی وہ میرا بنے گا، باقی سب چلو۔ تو اس کو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ سے جڑنے کا راستہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، کلمے میں دیکھو ذرا اللہ نے ترازو کو کیسے تولا ہے، عربی زبان میں کچھ حرفوں پر نقطے ہیں، با، تا، ثا، جیم، زال، زا، شین، ضاد، ضا، غین، فے، قاف، نون، یا، یہ نقطے والے حرف کمزور ہیں، کچھ حرف ہیں جن پر نقطہ کوئی نہیں، الف، ہا، دال، را، سین، صاد، تا، عین، لام، میم، واو، حمزہ، یہ الفاظ بغیر نقطے کے ہیں، یہ طاقتور ہیں، نقطے والے حرف کمزور ہیں اور بغیر نقطے والے طاقتور ہیں۔ ایک وجہ بتا دوں تاکہ سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، بہت ساری وجوہات، لیکن ایک وجہ جو سب کو مرد و عورتوں کو سمجھ میں آئے، نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے میں نقطے کا محتاج ہو جاتا۔ با کہتی ہے مطلب تو بتاؤں گی میرے اوپر نقطہ لگاؤ، تا کہتی ہے مطلب بتاؤں گی 2 نقطے دو، سا کہتی ہے مطلب بتاؤں گی 3 نقطے دو، جیم کا حرف کہتا ہے میں مطلب تو تین دساں پر ویٹ نقطہ تا لا، لیکن ہا کا حرف کہتا میں تو ایویں 10 دیونا میں کون ہاں میں کی ہاں، مجھے کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ہوگی واضح میرے بھائیو؟ اللہ نے جب اپنا نام چنا تو وہ حرف لے کر آیا جس میں کوئی نقطہ نہیں، اللہ، ٹھیک ہو گیا؟ جب اپنے حبیب کا نام چنا تو وہ حرف لایا جس میں نقطہ کوئی نہیں، محمد۔ پھر دوسرا نام چنا تو وہ حرف لایا جس میں نقطہ کوئی نہیں، احمد۔ پھر اللہ اور محمد اور احمد میں عدل کیسے کیا؟ اللہ کے 4 حرف ہیں، اللہ کے 4 حرف ہیں، محمد میں بھی 4 حرف ہیں، اللہ میں 4 حرف ہیں اور احمد میں بھی 4 حرف ہیں۔ احمد 4 حرف، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، اللہ 4 حرف۔ پھر کلمے میں کیسے برابری کی؟ لا الہ الا اللہ، یہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ، یہ بھی 12 حرف ہیں، تول کے دیکھو، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ او بھائی تو بیٹھ جا، او میاں تو کیوں مجھے پریشان کر، چودراٹ بات چودھری بنتا سارا نو شوق چڑھے، او بہ جا تو اللہ دا بند، سارا نو پتہ ہے تو ہی روٹی کھوا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ 12 حرف ہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد 4 حرف ہیں، اللہ 4 حرف ہیں، احمد 4 حرف ہیں، طول کے کلمہ بنایا اور پھر اعلان کیا۔ آپ معراج پہ گئے، آپ نے عرض کی یا اللہ ابراہیم خلیل بنے، موسیٰ کلیم بنے، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ علیہ السلام، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دے دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ کہا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ ذرا قرآن میں دیکھیں اللہ نے کیسے اکٹھا کیا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ،
لا تخونوا اللہ والرسول سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ. یہ تو میں نے آپ کو اچانک چند آیات پڑھ کے بتائے. اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول. اللہ نے ایسے نتھی کر دیا اپنے نام کے ساتھ اور پھر اعلان کر دیا کہ بس اب یہی رہے گا، یہی رہے گا. قیامت کا دھماکہ بھی اس کو نہیں توڑ سکتا، قیامت کا سور بھی اس کو نہیں توڑ سکتا. ظاہر سب سے آخر میں کیا، لیکن آمد تو بہت پہلے ہو گئی. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر. آسان جواب. اور کتابی جواب بتا دوں تاکہ تھوڑا سا آپ کے معلومات میں اضافہ ہو جائے. جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے 10 دن ہوئے، جنوری فروری کے نہیں، محرم صفر کے چاند کے لحاظ سے 40 سال 6 مہینے 10 دن. پیر کی رات 21 رمضان جبریل نے آ کر خوشخبری سنائی کہ آپ 2 جہان کے سردار ہیں، آپ کل کائنات کے نبی ہیں، ساری کائنات کے نبی ہیں. لیکن آپ نے عجب جواب دیا کہ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا. آدم کی مٹی کٹھی ہونے سے پہلے بن گیا. اچھا کب بنے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے. مخلوق ہیں، بنایا ہے، ایک خالق ہے جسے کسی نے نہیں بنایا. کب بنایا اس کو تو کوئی سوچ نہیں سکتا، لیکن ہم تھوڑا سا 2 حدیثوں کو جوڑ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی بات ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. اسی کے ساتھ بتا دوں کسی نبی کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں پہنچی. میرے نبی ہیں جن کی پیڑھی سلسلہ نسب آدم تک جاتا ہے کہ محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم ابو القاسم طٰہٰ اور یاسین. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. واحد ہستی ہیں، واحد. لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس کو یوں پڑھا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، افریقہ والے پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس کو 2 طرح پڑھا جا سکتا ہے. من انفسکم میں آپ کی ذات کا کمال بتایا ہے، من انفسکم میں آپ کے خاندانی کمال کو بتایا ہے. من انفسکم آپ جیسا کائنات میں کوئی نہیں، من انفسکم آپ جیسا خاندان پوری کائنات میں کوئی نہیں. سب سے عالی نسب صالح، سب سے عالی حسب، سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے بلند و بالا. ایک نام آ گیا یاسین، طٰہٰ یاسین. اب ایک حدیث اور جوڑو. میرے نبی نے کہا اللہ نے کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. کائنات کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 بلین سال ہوئے ہیں. ہم اسی کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے اتنے ہی ہوں گے. اس سے 1000 سال پہلے نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی، نہ ہوا، نہ سورج، نہ تانج، نہ تارے، نہ سیارے، نہ درخت، نہ آبی، نہ ناری، نہ نوری، نہ خاکی، نہ خلائی، نہ فضائی، نہ ہوائی، کچھ بھی نہیں. اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. ذہن میں ہے میرے 10 نام ہیں، آخری نام یاسین. ذہن میں ہے بھائی؟ میں دوبارہ تو محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین.
یاسین آپ نے کہا میرے رب نے میرا نام رکھا ہے. اب پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں. ابھی تو آپ کے ابھی تو کائنات ہی کوئی نہیں. تو آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے کوئی ہستی موجود ہے, کوئی سامنے موجود ہے. اگر آپ سامنے نہ ہوتے اور آنے والے زمانے کی خبر دی ہوتی تو پھر قرآن یوں کہتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی وہ جو آئیں گے آنے والے وہ میرے رسول ہیں, وہ آ چکے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے انکا آپ میرے رسول ہیں, آپ میرے رسول ہیں. علی صراط مستقیم, آپ صراط مستقیم پر ہیں. آدم تو کل کی بات, اماں اور ابا کا اللہ نے نکاح پڑھا جنت میں. اللہ نے کہا آدم بیگم مبارک پر مہر ادا کرو. وہ کہا مہر کیا ہے؟ کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے, اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے بس یہی تیرا مہر ہے, یہی تیری بیگم کا مہر ہے. ایک دفعہ درود پڑھ دے یہی تیری بیگم کا مہر ہے. اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ کلمے کا دوسرا حصہ, وہاں سید کا سکہ نہیں چلے گا, قریشی نہیں چلے گا, ہاشمی نہیں چلے گا, راجپوت نہیں چلے گا, پٹھان نہیں چلے گا. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا, محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا. پاسپورٹ اللہ نے مفت میں آپ کو دیا ہے, ویزا مرنے سے پہلے لگواؤ. اگر ویزا کے بغیر چلے گئے تو میرے بھائیو گھاٹے کا سودا, اللہ کی قسم بڑے گھاٹے کا سودا, بڑے خسارے کا سودا ہے, بڑے گھاٹے کا سودا ہے. تو اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کا ذریعہ, اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ وہ ملک مال نہیں ہے, اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. میرے نبی نے اور نبیوں اور اپنے حبیب میں کیا فرق؟ خلیل, کلیم, حبیب, 3 لفظ استعمال کیے. خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے, کلیم اس کو کہتے ہیں جس سے پردے میں بات ہو رہی ہو, اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا کوئی نہ ہو, جس کی محبت شروع تو ہو پھر ختم کوئی نہ ہو, کہیں جا کر باؤنڈری بارڈر نہ آئے, اس کو کہتے ہیں حبیب. تو اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا, ایک ہی بنایا. جیسے وہ خود اکیلا ہے تو اس نے اپنی پسند کے لحاظ سے ایک چنا, ایک چنا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. کیا کہتے ہیں حسان بن ثابت, یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. ظاہر الوضاء, بہت روشن وجود. ابلج الوجہ, 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ. یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر. ہمارے پاس سورج اور چاند ہیں حسن کی تشبیہ دینے کے لیے, کبھی ہم چاند کہتے ہیں کبھی ہم سورج کہتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہی کچھ کہتے ہیں. اب میں یہ میں حدیث سنا رہا ہوں, یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر. ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت خدیجہ کی پہلے خامند کی اولاد, وہ اللہ کے نبی کا حلیہ بتا رہے ہیں, اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. میں یہ کہتا ہوں چاند سے تشبیہ دوں تو اس میں داغ ہے, اور سورج سے تشبیہ دوں تو اس میں آگ ہے, اور میرا نبی بے داغ ہے, بے آگ ہے. لیکن ہماری شاعری یہیں آ کے ختم ہوتی ہے. کبھی ہم چاند بناتے ہیں, کبھی سورج بناتے ہیں, کبھی ستارہ بناتے ہیں. میرے حبیب اس سے اوپر کی چیز ہے. یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر. سر کیسا تھا؟ عظیم الہامہ, خوبصورت بڑا. بال کیسے تھے؟ الرجل الشعر, نیم گھنگریالے. رنگت کیسی تھی؟ شدید و سواد الشعر, سیاہ کالے بال تھے. کنگھی کیسے فرماتے تھے؟ پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف. کنگھی کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ کبھی مانگ نکالتے تھے, کبھی نہیں نکالتے تھے.
کبھی نکالتے تھے، کبھی نہیں نکالتے تھے. جب کبھی مانگ نکالتے اور ٹوپی سر سے، پگڑی سر سے اتارتے تو مانگ میں سے بھی نور نکلتا نظر آتا تھا. چہرے کا رنگ کیسا تھا؟ ازہر اللون، جیسے کلیاں چمکتی ہیں ایسا رنگ تھا. پھول میں تھوڑی سی چمک کم ہو جاتی، کلی میں چمک زیادہ ہوتی ہے، تو تشبیہ دینے والے کہہ رہے ہیں جیسے کلی چمکتی تھی. ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین، چوڑا ماتھا تھا. یہ بھویں ان کو کہتے ہیں، بھویں، یہ جو آنکھوں کے اوپر جو بال ہیں. یہ کیسے تھے؟ ازج الحواجب، ایسے جیسے یہ میک اپ کرنے والی عورتوں کو ایسے پورا وہ پینسل سے بناتے ہیں بالکل گول کر کے اور کمان کی طرح کا، ایسے میرے نبی کی گول کر کے بھویں تھی. اور یہاں بال من غیر قرن، یہاں بال نہیں، یہاں بال ہوں تو خوبصورتی کم ہو جاتی، یہاں بال کوئی نہیں تھے، یہاں بال کوئی نہیں تھے. بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، رگ وہ دبی رہتی تھی، لیکن جب کبھی آپ کو کوئی ناگواری آتی یا غصہ آتا تو وہ رگ ایسے 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 پھڑکنے لگتی تھی. چونکہ آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے، برداشت کرتے تھے، تو لیکن وہ نشانی نظر آ جاتی تھی کہ یہ پھڑک رہی ہے، پھڑک لگتا ہے اللہ کے نبی پر کوئی آیا ہوا غصہ یا ناگواری ہے. ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک. اشم، یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک. لہو نور یعلوہ، یہاں ہر وقت ایک نور کا حالہ جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا. آپ کے گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، برابر، نہ پچکے ہوئے کمزوری کی علامت، نہ ابھرے ہوئے موٹاپے کی علامت. آپ کے ہونٹ کیسے تھے؟ ولیع الفم، گلابی، چوڑے منہ کے ساتھ جیسے پتیاں ہوں گلاب. بال کیسے، دانت کیسے تھے؟ براق ثنایا، مفلج الاسنان، دانت تھے بجلیوں کی طرح چمکتے اور مفلج. یہ چار دانت، یہ ان چار دانتوں میں خلا تھا، جڑے ہوئے نہیں تھے، خلا تھا. جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، ایسے نظر آتا تھا، یوں نظر آتا تھا. تھوڑا سا اندھیرا ہوتا، آپ مسکراتے تو ایسے 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 نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا. داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، بھاری داڑھی تھی، بھاری، ایک مٹھ قدرتی، نیم گھنگریالی. داڑھی میں، سر میں سفید بال کتنے آئے آخری زندگی تک؟ 14 ایک روایت، یا 20 دوسری روایت. ان کو آپ نے کلر لگایا. گردن کیسی تھی؟ فی عنقہ سطع. تم الفاظ سنو جو حلیہ بیان کرنے والے حلیہ بیان کیا. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجہ لم تعبہ ثجلا لم تزری به سعلا حسین وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی عنقہ سطع فی صوتہ سہل فی لحیتہ کثافہ ازج اقرن ان تکلم علاہ البہاء وان سکت علاہ الوقار اندر الثلاثہ. ترجمہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، ردم سمجھ میں آئے کہ نہیں، شاعری ہے کہ نہیں؟ ہوئے ہوئے ایک بدو عورت نے میرے نبی کو حلیہ بیان کیا. ایک ان پڑھ دیہاتی عورت نے ہجرت کے سفر میں آپ کو دیکھا تو اپنے خامند کو بتا رہی کہ آج ایک ایسا شہزادہ دیکھا، کیا بتاؤں، اتنا خوبصورت جیسے سورج زمین پہ اتر آیا ہو، ایسا حسین کہ ہر طرف حسن نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، ایسا حسین کہ دیکھنے سے دل نہیں بھرتا تھا. وسیم، عربی زبان میں وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے. اور یہ آدم کی نسل میں ایک ہی ہستی آئی ہیں بس، نہ پہلے نہ بعد میں. وہ قسیم تھے، چاروں طرف حسن ہی حسن تھا. بولتے تھے نور چھا جاتا تھا، چپ کرتے تھے وقار چھا جاتا، ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. داڑھی بڑی خوبصورت تھی، آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، آواز میں جادو تھا. گردن لمبی سراہی دار تھی، آنکھیں بڑی پرکشش اور حسین تھیں، جادو کرنے والی آنکھ تھی. پیٹ اور سینہ برابر تھا، پیٹ اور سینہ برابر تھا. سواء البطن والصدر ثبت القصد، سیدھا وجود مبارک، پیٹ سینہ برابر. کتنے لوگ ہیں آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے، کھو تباہی پھیر دیندے. میرے نبی کا وجود برابر، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، سیدھا. طویل الزندین، بازو لمبے تھے. سائل الاطراف، انگلیاں بھی لمبی تھی. رہب الراحہ، ہتھیلی کشادہ تھی. شفن الکفین والقدمین، ادھر یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی. مسیح القدمین، پاؤں ایسے نازک کے لگتا تھا تیل لگا ہوا ہے. ینبع عنہم الماء،
تیل لگے پر پانی پھسل جاتا ہے، تو آپ کے وجود مبارک سے پانی یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو۔ یمشی تکفین، آپ عاجزی سے چلتے تھے۔ کائنات کی سب سے طاقتور ہستی اللہ کے بعد اور سب سے زیادہ عاجزی سے چل کے دکھایا۔ زندگی بھر کسی کو موقع نہیں دیا کہ وہ سلام میں پہل کرے، ہمیشہ سلام میں پہل فرمائے، ہمیشہ سلام میں پہل فرمائے۔ من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ میں نے انفس کا آپ کو ترجمہ بتایا کہ میرے نبی کو اللہ نے کیسا بنایا۔ من انفسکم، دوسرا میں نے آپ کو سلسلہ نسب بتایا کہ اللہ نے اپنے نبی کا خاندان کیسا بنایا۔ یہ ہمارے راہبر ہیں، یہ ہمارے ہادی ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں، یہ جنت کے لیے ویزا ہیں۔ ان کی زندگی کو اپنانا یہ کلمے کو مکمل کرتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ چھپانا بھی چاہو نہیں چھپا سکتے۔ لا الہ الا اللہ کے لیے تمہیں کوئی دلیلیں دینے پڑیں گی، محمد الرسول اللہ کے لیے تمہیں دلیل نہیں دینی پڑے گی۔ لا الہ الا اللہ اندر میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں جگہ پکڑتا ہے، محمد الرسول اللہ پورے جسم پہ چھا جاتا ہے۔ پھر گھر میں، دفتر میں، دکان میں، کاروبار میں، شادی میں، غمی میں، خوشی میں، ہر چیز میں محمدیت کا خوبصورت پھول کھلتا ہے، مہکتا ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ کو چھپا نہیں سکتے۔ میرے بھائیو، یہ تبلیغ کی محنت کا پیغام ہے کہ اللہ کو اپنا بنا لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے ساتھ۔ اور میرے نبی کی ساری تعلیمات کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ ایک، اللہ سے جڑو عبادت کے ذریعے، نماز کوئی نہ چھوڑے، روزہ کوئی نہ چھوڑے، زکوٰۃ فرض ہے ادا کرو، یہاں ادا کرو، اتنے تمہارے غریب لوگ ہیں، اتنے ضرورت مند لوگ ہیں، یہاں ادا کرو۔ ہم نے آپ کو اپنے چندے کے لیے بالکل نہیں جمع کیا کہ عام طور پہ پاکستان کمیونٹی کے مالدار لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو پیچھے بات ہوتا ہے، ہاں میں کوئی پاؤ پاؤنڈ 2 پاؤنڈ ایدے بھی پاؤ۔ اللہ کے فضل سے ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ہم آپ کو دینے آئے ہیں، آپ سے لینے نہیں آئے۔ میری 1 گھنٹے کی بات کا خلاصہ ہے کہ میرے بھائیو، اللہ کو ڈھونڈو جہاں مرضی رہو، اور ڈھونڈنے کا راستہ صرف ایک ہے، صرف ایک، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک اور خوبصورت زندگی، جس کا ایک حصہ عبادات ہیں، جس میں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر فرض ہے، لیکن نماز سارے دن کی ڈیوٹی، سارے ہفتے کی ڈیوٹی، سارے مہینے کی ڈیوٹی، سارے سال کی ڈیوٹی، ساری زندگی کی ڈیوٹی۔ روزہ سال میں 1 مہینہ بیمار کو معاف ہے، بعد میں رکھ لو، نماز بیمار کو بھی معاف نہیں ہے۔ حج مالدار پہ ہے، زکوٰۃ مالدار پہ ہے، پورے سال میں کسی وقت ادا کر دو، حج زندگی میں کسی وقت جا کے کر لو، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو میرے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، 90% چھوڑ کے۔ اگر یہ چھوڑنے کی چیز ہوتی تو کربلا میں حسین کے ذمے تھا، چھوڑ دیتے جب تلواریں جگر کاٹ رہی تھیں اور بچوں کے سر اڑا رہی تھیں، اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا، جمعہ کا دن تھا۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، وہ نہ پڑھتے نماز، ابھی تو موت سر پہ کھڑی ہے، اور اللہ کے نبی آئے ہوئے لینے کے لیے، چونکہ جنگ سے پہلے نیند آ گئی تو آنکھ کھلی تو ہنس پڑے۔ تو بہن زینب نے پوچھا، بھائی یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کہا ہاں، ابھی خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں۔ تو اب چھوڑ دیتے، لیکن اگر چھوڑتے تو ان کی ذات کو کوئی نقصان نہ تھا، ہمیں میسج ادھورا ملتا، ادھورا، اور میسج پہنچانا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نماز کربلاؤں میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی، تو جاب اور شاپ کی کیا حیثیت؟ تو انہیں زہیر کو فرمایا، ایک رائٹ ونگ کے سردار کو، کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جائے، ہمیں نماز پڑھنے دیں۔ تو انہیں تھوڑا آگے بڑھ کر کہا،
جنگ روکو، نماز پڑھنے دو، ہم نہیں روکیں گے، نمازوں میں قتل کریں گے۔ حسین بن نمیر یہ کوفی لشکر میں ہے، وہ کہنے لگا تمہاری نماز ہوتی نہیں۔ انہوں نے کہا لعنت ہے تجھ پر، تیری نسلوں پر، جس گھر کی تو خیر نماز ملی انہی کی نہیں ہوتی۔ واپس آ کر کہا جی وہ تو نماز کے لیے اجازت نہیں دے رہے۔ کہا ٹھیک ہے پھر آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ ایسی نماز 14 صدی میں نہیں پڑھی گئی، اور بریڈ فورڈ والوں اور پوری شہ بر اعظم کے مسلمانوں کے سر پہ کوڑا ہے کہ کس عذر کے ساتھ کہتے ہو جی پڑھی نہیں جانتی تھے، نہیں پڑھی تو دعا چا کرو، شوق کے لیے کہتے ہو دعا چا کرو، آپ ہی کھول جاوے، آپ ہی گا جاوے۔ تو میرے نبی کی زندگی میں نماز جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، کوئی بے نمازی نہ ہو۔ بریڈ فورڈ پاکستان والوں سے بھرا پڑا ہے، بے نمازی کوئی نہ۔ دوسرا ونگ ہے 2 پروں سے پرندہ پرواز کرتا ہے۔ میرے نبی کے دین کے 2 پر ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، دوسرے حقوق العباد ہیں جس میں حسن سلوک سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ دوسری چیز میں ہم بڑی مار کھا رہے ہیں۔ 100 میں 5-10 نمازی تو مل جاتے ہیں، لیکن 1 کروڑ میں ایک بھی نہیں ملتا جو اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ نفرتوں کی آگ ہے، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی قوم کے نام پر، کبھی رشتوں کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی صوبے کے نام پر، کبھی کاروباری ایسی وہ رقابت بن جاتی ہے کہ ایسا لڑائی بن جاتی ہے، تو پوری امت میرے بھائیوں نفرتوں کا شکار ہو چکی۔ اور میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری حج کے موقع پر آخری خطبے میں فرمایا تھا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض ولا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ اس 2 جملوں پہ اللہ کے واسطے غور کر لو۔ فرمایا دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنا، میرے بعد ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جانا، میرے بعد ایک دوسرے کو کافر نہ ٹھہرانے بن جانا، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو، اور دیکھو مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا، مجھے شرمندہ نہ کرنا، مجھے شرمندگی سے بچانا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی پاکیزہ زندگی کا دوسرا حصہ ہے ایک اسلامی معاشرت، ایک اسلامی معاشرہ جس میں ایک گھر سے لے کر پوری کمیونٹی تک ایک خوبصورت پیغام ہے، ایک خوبصورت زندگی ہے جس کا نام اچھے اخلاق ہیں، جس میں درگزر ہے، معاف کرنا ہے، اور جس میں جھکنا ہے، محبت ہے۔ میں آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں اب آپ انگلینڈ والے ہو، اگر آپ کے پاس یہاں کا پاسپورٹ ہے تو آپ برطانیہ والے ہو، پاکستان سے آپ کی روٹس ہیں، لیکن آپ اور آپ کی نسلیں اب یہاں کے ہو۔ اچھی مثال قائم کرو، بری مثال قائم نہ کرو۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ تو میں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، بڑے درد سے یہ کہہ رہا ہوں، امت بن کے رہو، فرقوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو۔ تمہارا تعارف صرف مسلم ہے، اس سے آگے جاؤ گے تو تم اللہ کے نبی کے دین پر زیادتی کرنے والے بنو گے، اس سے آگے جاؤ گے تو تم اللہ کے نبی کی محنت کو ضائع کرنے والے بنو گے۔ پہلے کوئی ایسا نبی لاؤ جس نے امت بنانے کے لیے اتنے دکھ جھیلے ہوں، جن کے اشارے پر احد پہاڑ سونا چاندی بننے کو تیار تھا۔ آپ مسجد میں بیٹھے تھے، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، کعب بن عجرہ حاضر ہوئے، یوں دیکھا، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی اراک متغیر اللون، یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، کیا ہوا؟ تو آپ نے یوں پیٹ پر انگلی رکھی کہ کعب آج تیسرا دن ہے اس پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا کیا اور آپ کی امت کیا کر رہی ہے؟ اے کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ 3، آج 3 دن گزر چکے ہیں، اس پیٹ میں ایک لقمہ روٹی کا داخل نہیں ہوا۔ ہمیں چائے نہ ملے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک قدم پہ پہلا آسمان اور دوسرے پہ دوسرا اور تیسرے پہ تیسرے کعبہ قوسین تک پہنچنے والی ہستی ہیں، وغیرہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، تو کھجوریں جو
گر جائے، کوے نے ٹھونک ماری گر گئی، طوطے نے ٹھونک ماری گر گئی، وہ کسی کی مل کے نہیں ہوتی، تو آپ نے اٹھا کے صاف کر کے کھانا شروع۔ پھر عبداللہ سے فرمایا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں۔ کہا عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا، چوتھا۔ ہم دن میں 5 دفعہ کھاتے ہیں، اور جن کے لیے کائنات بنی وہ کہتے ہیں آج چوتھا دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ ہم عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، رات کو پہلو بدل رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس پر بان ہوتا ہے اس پر اپنے پیٹ کو لگا کر اور یوں ایسے نیچے جھک گئے۔ عائشہ رضی اللہ اٹھ کے بیٹھ گئیں، یا رسول اللہ خیر تو ہے، کیا ہوا؟ آپ نے سیدھے ہو کر فرمایا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جو فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے کہا تھا آپ فرمائیں تو عرب کے پہاڑوں کو سونا چاندی بنا دو۔ کہا نہیں میرے رب مجھے نہیں چاہیے، مجھے فقر والی نبوت چاہیے، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہا نہیں عائشہ میں اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا، مجھ سے پہلے نبی اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی ایسے ہی جاؤں گا۔ ان دکھوں سے نکل کر آپ نے امت بنایا۔ ایک دفعہ آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو صحابہ آپس میں مناظرہ کر رہے تھے، جیسے آج کل مناظرے سنی وہابی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی جو مناظرے چل رہے ہیں، صحابہ آپس میں مناظرے کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے قرآن یوں کہتا ہے، ایک نے کہا قرآن یوں کہتا ہے، تو آپ کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہم نے کہا کیا میں اس لیے آیا ہوں، کیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لو اور تم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگ جاؤ اور ایک دوسرے کو کافر ٹھہرانے لگ جاؤ؟ کیا میں اس لیے آیا ہوں؟ کسی نبی نے ایسا دکھ نہیں دیکھا جو میرے نبی نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا، اس نے مانگ کے فارغ ہو گیا۔ اللہ نے مجھے دعا کا حق دیا کہ میرے نبی مانگ، میں نے کہا یا اللہ میں اس کو ریزرو میں رکھتا ہوں، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ امت تو امت ہے جو جان کے دشمن بن کے آئے ہوئے تھے، احد میں شکست ہو چکی اور صحابہ جرت اور محبت اور عشق کی لازوال داستان احد پہاڑ کے دامن میں لکھ رہے ہیں اپنے خون سے، اور آپ کو چند صحابہ نے گھیرا ہوا، ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، عبادہ بن صامت، سعد بن معاذ، قتادہ بن نعمان، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور سارا ابو سفیان کا لشکر آپ کو شہید کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن وہ سامنے کھڑے ہو کر تیر آتا ہے تو ہاتھ آگے کرتے ہیں۔ قتادہ بن نعمان پہ صدقے جاؤں، تیر آتے تھے آگے ہو جاتے تھے، آگے ہو جاتے تھے، تو لوہے کا پہنا ہوا تھا لباس تو لیکن ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا اور ساری آنکھ کیما بن کے باہر نکل آئے، تو یوں اللہ کے نبی کو مڑ کے دیکھا تو ایک دم آپ کی ہچکی لگ گئی، تو آپ نے ان کی آنکھوں سے تیر کو کھینچا اور اس کا جو کیما بن گیا تھا وہ اپنی ہتھیلی پہ رکھا، پھر اس کو یوں اٹھایا اور ان کی آنکھ میں رکھ کر اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے کہا یا اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اس کو دوسری آنکھ سے بھی خوبصورت فرما دے۔ پھر یوں ہاتھ جو ہٹایا تو یہ آنکھ اس سے زیادہ خوبصورت چمک رہی تھی۔ تو تیر تلوار اپنے سینے پر لے رہے تھے۔ ایک کافر ہے عتبہ بن ابی وقاص، اس نے ایک طرف سے ہو کر پتھر اٹھایا اور آپ کو مارا زور سے۔ صحابہ کی نظریں تھی تلواروں پر، نیزوں پر، تیروں پر، اور پتھر نظروں سے نکل گیا، لہٰذا وہ ان کے اندر کو چیرتا ہوا جا کر میرے نبی کے منہ پر یہاں لگا، اور آپ سیدھا پیچھے ایسے گئے، پیچھے یوں، پیچھے ایک کھڈا تھا، وہ یہاں گردن میں لگا کنارہ، تو آپ بے ہوش ہو گئے، دانت بھی ٹوٹ گئے، چہرہ بھی خون و خون ہو گیا، اب بے ہوش ہو کے یوں گر گئے۔ صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے، تو سب نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔
تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما دیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا۔ تو اب تو حق تھا کہ آپ بد دعا کرتے۔ یہ سامنے امت نہیں ہے، قاتل کھڑے ہیں، کافر۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے کہ ہوں انہاں دے بیڑے بڑھ گئے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدردی کے قتل کرنے والوں کے لیے دعا مانگی ہے، تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے ہوئے۔ مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نہیں مسلمان بن کے رہتے ہو؟ اس امت میں اختلاف شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے۔ جنت میں کون جائے گا؟ سنیوں نے کہا وہابی کافر، وہابیوں نے کہا سنی کافر، بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر، شیعہ نے کہا سنی کافر، سنی نے کہا شیعہ کافر۔ جنت میں کون جائے گا؟ کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو۔ میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دی۔ جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے، یہاں مت بھڑکاؤ۔ جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے، کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں بے آسرا ہو گئیں، کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی۔ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ اسے وہ دین کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو۔ میرے نبی تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے، جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے۔ ابو جہل اوپر کی دوزخ میں، عبداللہ بن ابی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے۔ ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اپنا کرتا دے دیں گے، میں اس کو کفن دے دوں۔ آپ نے کہا لے لو، کرتا اتار کے دے دیا۔ آپ کہتے ہیں بدبخت منافق، دفع ہو جا، دے دیا۔ کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا۔ باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا۔ آپ جنازے کے لیے عمر سامنے آ گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہ مجھے پتہ ہے کون ہے، تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے؟ کہ شاید اللہ معاف کرتا۔ کہ عمر پیچھے ہٹ جا، مجھے پتہ ہے یہ کون، میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر، میں معاف نہیں کروں گا، میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کم بخت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا۔ مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو، نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے؟ یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ کیوں اس قدر ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں؟
میں نیا نیا تبلیغ میں گیا، کالج سے نکلا، ہماری جماعت ایک گاؤں میں گئی، ایک مسجد میں، تو امام صاحب آئے، ہمیں ماں بہن کی گالیاں دی اور ہمارے بستر اٹھا کے باہر مسجد دھوو، کتے اندر واڑائے۔ میں حیران پریشان، میں تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہب کیا ہوتا ہے، فرقے کیا ہوتا ہے، میں تو کالج میں گانے والا تھا، ناچنے والا تھا، جنید جمشید کی طرح، مجھے تو دین کا پتہ تبلیغ سے پتہ چلا۔ میں حیران پریشان کہ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، اور مسجد دھو دو، باہر کھڑو، یہ مسجد میں کھڑے ہو کر ماں کی گالی دے رہے ہیں، بہن کی گالی دے رہے ہیں، تو پھر معیار دین کیا ہے؟ اتنی نفرت، اس قدر دوریاں۔ اگر ہم کافر تھے تو ہمیں گلے سے لگاتے، ہمارے نبی کی طرح ہمیں کھانے کھلاتے، ہمیں پانی پلاتے، پھر ہمیں بات سمجھاتے، لیکن ماں بہن کی گالیاں، مسجد میں کھڑے ہو کر، امام مسجد۔ ہم پنجاب کے زمیندار ہیں، گالی دینا ہماری سرشت میں ہے، لیکن مسجد میں کانپ جاتے تھے کہ کسی کو الو کا پٹھا بھی کہہ دیں۔ ہمارے بزرگ بڑے بھی بہت گالیاں نکالتے تھے، لیکن مسجد میں کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ میرے والد مرحوم خود بہت غصے والے بڑے سردار آدمی تھے، تو تھوڑی تھوڑی بات پہ مار پٹائی گالیاں، لیکن میں نے نہیں اپنے باپ کو مسجد میں سنا غصے میں بھی کسی کو گالی دیتے ہوئے۔ وہ تو ماں بہن کی گالیاں نکالو، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، ہم یہ کافر ہیں، ان کو نکال دو، کتے آ گئے، مسجد دھوو۔ میرے نبی کے دور میں تو کافر آ کے مسجد میں ڈر رہتے تھے۔ میرے بھائیو، جو میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہوں، اس کی سنگینی کو سمجھو۔ یہ پاؤنڈ ڈالر نہیں بچائیں گے جب ہم آپس میں ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ نے مجھے دنیا میں پھرنے کا موقع دیا، بار بار دیا، اسی تبلیغ کے سلسلے میں۔ سب سے زیادہ میں اسپین میں جا کے دکھی ہوا، اور میرا دکھ یہ نہیں تھا کہ ہماری یہاں 800 سال حکومت تھی اور ختم ہو گئی، میرا دکھ یہ تھا، میں اس پہ رویا مسجد قرطبہ میں، کہ جس وجہ سے اسپین تباہ ہوا، وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے اس وقت، اور ہوش نہیں ہے کسی کو۔ مذہب پر لڑائی، سیاست پر لڑائی، دین پر نفرت، سیاست پر نفرت، قوم پہ نفرت، صوبے پہ نفرت، پیشے پہ نفرت، نفرت نفرت نفرت۔ میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا روزہ، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا حج، آپ نے کہا نہیں۔ کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں؟ فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ بھائیو، اس تبلیغ کے کام کو تبلیغی جماعت نہ سمجھو، کسی فرقے کے نمائندہ نہ سمجھو، ہم کسی فرقے کا نمائندہ نہیں ہیں، اسلام کی نمائندگی ہے۔ میں نے صرف آج آپ کو کلمہ بیان کیا ہے، یہ اسلام کی نمائندگی، یہ دین کی نمائندگی ہے۔ اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں، آپ سے بھی مانگ رہے ہیں، اور آپس میں پیار محبت سے رہو، امت بن کر اختلاف کرو لیکن محبت نہ چھوڑو۔ میاں بیوی میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اس حد تک نہ جاؤ کہ مار پٹائی گالی گلوچ ہو، ماں باپ سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اس حد تک نہ جاؤ کہ ماں باپ کی بد دعائیں لینے لگ جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو لوگ دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، عشاء کی فرض نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں یوں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، میں نماز توڑ دیتا۔ 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا، ابوا کی وادی میں، کالے پہاڑوں میں، 63 سال کی عمر میں حج پہ جا رہے ہیں، 57 سال گزر چکے ہیں، گالتا بندہ 57 بھول جاتا ہے تو 57 سال لگ گئے، لیکن جب آپ قریب پہنچے تو آپ کی اونٹنی کا رخ پہاڑوں کے اندر ہو گیا۔ 60-70 ہزار آدمی ساتھ ہیں، لوگ پریشان کہاں جا رہے ہیں، راستہ چھوڑ دیا اور وہ اندر گئے۔
جو قریب تھے ان کو پتہ تھا کہاں جا رہے ہیں. میں سن 2000 میں میری زندگی سفروں میں گزری. میری زندگی کا سب سے قیمتی سفر حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت. بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا ہوں. وہ کیفیت نہیں محسوس کی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے میں نے اپنی کیفیت محسوس کی ہے. تو آپ تشریف لے گئے. پہاڑ ہے کوئی 60-70 فٹ ہائٹ ہے اس کی, جس کے اوپر قبر ہے. آپ نے وہاں اس پر اونٹنی کو بٹھایا, سارا مجمع. آپ اوپر چڑھے. اپریل کا مہینہ, سخت گرمی, 40 کے قریب ٹیمپریچر ہوتا ہے سعودیہ میں اپریل میں. اور آپ نے احرام باندھا ہوا ہے, سر ننگا ہے اور 2 چادریں ہیں. آپ ماں کی قبر کے سرانے تشریف لاتے ہیں اور اونٹنی تو نیچے بٹھا دی تھی, ماں کی قبر کے سرانے آپ بیٹھتے ہیں. کیسے بیٹھتے ہیں آپ؟ گھٹنے اٹھائے, ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دے دیا. جیسے چھوٹا بچہ رونے کی پوزیشن بناتے ہیں نا, بچپن میں ہم بھی ایسے روئے کرتے تھے. تو گھٹنے اٹھا کر ہاتھ گھٹنوں پہ رکھا, سر یوں دیا, پھر ایسے روئے جیسے 6 سال کا معصوم بچہ روتا ہے. اور اتنا روئے کہ ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو کے. اور پھر فرمایا میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزاروں گا, میں آگے نہیں جاؤں گا. وہ رات آپ نے اس جنگل کا آنکھوں دیکھا گواہ ہوں, میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے. آپ اپنا بچپن میں لوٹ گئے 57 سال پیچھے, جب 6 سال کی عمر میں یہاں اللہ نے ماں کو اٹھایا. 25 برس کی عمر حضرت آمنہ کی, اور ماں کی سے لپٹ کر روئے ہیں اور کوئی جواب نہیں. پہلی موت دیکھ رہے ہیں, کبھی موت دیکھی نہیں, پہلی موت ہے. پتھر جوڑ کے دفن کیا حضرت ام ایمن نے. نیچے اتری ہیں لے کر تو آپ نے ہاتھ چھڑایا, پھر اوپر چڑھ گئے, بھاگے, دوڑ لگائی, اوپر چڑھ گئے. ام ایمن پیچھے پہنچی تو ایسا منظر تھا کہ آسمان بھی رو رہا تھا اور ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے تھے. ماں کی قبر سے یوں لپٹ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور آپ قریب آئی ام ایمن تو سنا آپ کہہ رہے تھے, ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا, اب مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تو حضرت ام ایمن نے اٹھایا کہ بیٹا اٹھو. کا نہیں, مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ دو. 3 راتیں روتے روتے کا سفر گزرا ہے. تو وہ 57 سال کے بعد وہ صدمہ تازہ ہے. آپ نے رات وہاں گزاری ہے. یہ آپ دیکھتے تھے کہ مائیں کیسے ذلیل ہوں گی, اس لیے یہ سب کچھ کر کے دکھایا. میں صرف انگلینڈ کا, یورپ کا رونا نہیں روتا کہ یہاں ماں ٹیشو پیپر ہے, یہاں باپ ٹیشو پیپر ہے, صرف پیسہ ہی خدا ہے. یہاں میرے دیس میں بھی یہی حال ہے. کوئی نصیبوں والا ہے جو ماں باپ کی دعائیں لے رہا ہے, ورنہ ماؤں کے کلیجے کاٹ کے رکھ دی ہیں اولاد نے, باپ کی پگڑی کو مٹی میں ملا دیا ہے اولاد نے. یہ طریقے میرا نبی لے کر آئے. بچوں سے سلوک, بیوی سے سلوک, گھر سے سلوک, کمائیوں میں حلال, جھوٹ نہ بولو. اللہ نے تمہیں بڑے بڑے رزق دے دیے ہیں, ٹیکس بچانے کے لیے فراڈ نہ کرو, ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو, سچ بولو, جتنا دینا پڑے دو. تمہارے بڑے یہاں 1 پیسہ لے کر نہیں آئے تھے, آج اللہ نے تمہیں رزق دیے ہیں, اسی ملک نے آپ کو دیا ہے, اس ملک کو واپس دو. یہ لوگ تمہارے ساتھ فراڈ نہیں کرتے, ان کے ساتھ فراڈ نہ کرو. ان کی حکومت تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں دیتی, ان کے ساتھ دھوکہ مت کرو. پاکستان میں ٹیکس بچانا تو گنجائش وہاں بھی کوئی نہیں. میں تو وہاں بھی کہتا ہوں کہ بھائی ٹیکس دو. اگر وہ غلط استعمال کرتے ہیں تمہارا صدقہ بن گیا. یہاں تو ٹیکس غلط استعمال نہیں ہوتا, لیکن صرف ہمارے ہندوستانی بچاتے ہیں, پاکستانی بنگالی یہ فراڈ کرتے ہیں اور ٹیکس بچانے کے لیے, اور کوئی نہیں کرتا ہے. میں نیوزی لینڈ گیا, میں ٹوٹ کے رہ گیا جب مجھے پتا چلا کہ پورے نیوزی لینڈ میں 1 آدمی جھوٹ نہیں بولتا, 1 آدمی جھوٹ نہیں بولتا سوائے پاکستانیوں کے, ہندوستانیوں کے, بنگالیوں کے جو وہاں رہ رہے ہیں, سب سچ بولتے. تو چند پاؤنڈ کے لیے جھوٹ نہ بولو, جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے.
یا بیوی نو خوش کرنا میں تو بے شک 100 جھوٹ بول دو، بیوی نو خوش کرنا واسطے بے شک چنگی طرح جڑ کے مارو جھوٹ، میرے نبی نے اجازت دی ہے۔ لیکن پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ یہ حکومت تم پہ خرچ کرتی، انہیں واپس کرو، چند پیسے بچا کے کیا کرو گے؟ اور یہاں خرچ کرو، تمہاری نسل بڑھ چکی ہے، تمہارے اسکول ہونے چاہیے، تمہارے پاس مدرسے ہونے چاہیے، تمہارے پاس مسجدیں ہونی چاہیے، تمہارے اپنے کالج ہوں، تمہارے اپنے یونیورسٹیز ہوں۔ تم پاکستان پیسہ بھیجنے کی بجائے یہاں خرچ کرو، وہاں جائیدادیں بنانے کی بجائے یہاں اب تمہاری نسل، یہ کوئی پیچھے تھوڑے جائیں گے واپس۔ لیکن میں وہ وہاں میر پوریوں کے گھر دیکھے، میر پور میں کملے، آپ ایتھے بیٹھیں 4 کنال دے کوٹھے بنائے ہو، لڑی جاندے کوٹھیں تے لڑی جاندے، کون جا کے رہے گا وہاں؟ اور مجھے وہاں جا کے پتہ چلا کہ لوگ تو کرائے پہ گھر دیتے ہیں، یہاں کرائے پہ لوگ بلاتے ہیں کہ جناب 5000 مہینہ ہوتا ہے ساڑھے گھر رہو۔ تو کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو اتنی محنت کی کمائی کو ایسے فضول جا کے پتھروں میں ڈال دیا۔ سب سے بدترین خرچہ تعمیر کا ہے، سب سے بدترین خرچہ تعمیر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جہاں نہیں رہنا وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ۔ تو تم تو وہاں رہتے نہیں، تمہاری نسل کیسے جائے؟ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، بھائی کو پٹھان ناراض نہ ہو جائے، میں لطیفہ ہے، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان جی بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہا خوچا کوئی بات نہیں، نسوار کا عادی کیا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس ہی آئے گا۔ تو تمہیں انگلینڈ کی نسوار لگی ہوئی ہے، تمہاری نسل واپس جا سکتے؟ لوڈ شیڈنگ میں جائیں گے؟ بل جمع کرانا پڑا لائن میں لگیں؟ تو یہاں سوچو اپنی نسل کے لیے بہترین اسکول بناؤ، یونیورسٹیز بناؤ، کالجز بناؤ، مسجدیں بناؤ، ان کے ساتھ کمیونٹی سینٹر بناؤ، بچوں کو کھیل کے لیے مسجد کے ساتھ پلے گراؤنڈ دو تاکہ وہ مسجد کے قریب آئیں، ان کے کھیل کے سامان مسجدوں کے قریب کرو، اپنی مسجدوں کو فرقہ واریت سے پاک کرو۔ اے ساڑی ہے توڑی، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو نے رات میرے ملک میں گزاری تو میں 3 طلاق، غصے میں کہہ دیا، پیچھے سر ناپتے بہ گلا بھی ایک ہی بنی۔ اس نے سارے مفتی بلائے کہ جی میں نے بیوی کو یہ کہا ہے، تو انہوں نے کہا اب اپنے ملک سے باہر نکال تب طلاق سے بچو گے، ورنہ رات آئے گی طلاق ہو جائے گی۔ انہوں نے ملک سے کیسے باہر نکالو، کوئی ہوائی جہاز آیا نہیں، میں اتنے بھاگے تھے انگلینڈ گال چھڑ۔ تو وہ بڑا پریشان ہو گیا، اب کیا کروں؟ تو کہنے لگا امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ تو امام ابو یوسف بڑے اس معمولی سے آدمی شمار کیے جاتے، انہوں نے کہا ہاں ایک ہے یعقوب، اس کو بلاؤ۔ امام ابو یوسف آ گئے، کہا بھائی ابو یوسف میں نے بیوی کو کہا ہے تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو میں 3 طلاق، تو کوئی راستہ ہے طلاق نہ ہو؟ تو انہوں نے ایک دم کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو سارے علماء نے ایسے دیکھا کیسے نہیں ہوگی؟ کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سورہ جن، اللہ کہتا ہے مسجدیں میری ہیں، ہارون کی نہیں ہیں۔ مسجد پہ کسی کی بادشاہی نہیں، کسی کی جاگیرداری نہیں، مسجد اللہ کا گھر بناؤ۔ تم مسجد میں بھی سیاست چلاتے ہو، الیکشن دے شوق مسیطہ پورے ہو رہے ہیں، سیکٹری کے نوبان ووٹ منگ دے پہن مسیطہ واسطے۔ اس کو اللہ کا گھر بناؤ، اس کو کھلا رکھو، تبلیغ والے آئیں ان کو ویلکم کرو، یہ تو میں اللہ کا دین بتاتے ہیں۔ میں آپ سے 1.5 گھنٹہ بات کی ہے، کس فرقہ واریت کے لیے میں نے آپ کو ابھارا ہے؟ میں تو اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈال رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں آگ بجھا سکا ہوں کہ نہیں بجھا سکا، لیکن میرے عشق اللہ گواہی دے گا، اللہ کے ہاں گواہی دے گئے کہ یا اللہ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کے سٹیج سے یہ بات کی جا رہی، امت بن کے چلو، محبتوں سے چلو، دیانتداری سے چلو، کمائیوں میں حلال ہو، شراب نہ بیچو۔ مسلمان اور شراب بیچے نہیں، کیوں؟ آسمانوں کا رب کوئی سو گیا ہے، کوئی خزانے کم پڑ گئے ہیں، حلال کماؤ، بچوں کو حلال کھلاؤ۔ یاد رکھنا حرام زیادہ رہے گا، حلال تھوڑا رہے گا ہمیشہ۔ تو یہ ٹیسٹ رہے گا کہ حلال تھوڑا ہے، حرام زیادہ ہے، ہم نے حلال کو پکڑنا ہے، حرام پہ نہیں جانا۔ میں چیچاوطنی میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا، 2 بندے آ گئے، 1972 42 سال پرانی گالے پر وہ ایکشن ایسا ہے کہ میرے اندر وڑ گیا۔ ایک صاحب
چشمہ موٹا جا لائے ہوئے، ٹوپی پائی ہوئی، چھوٹی چھوٹی داڑھی. حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے. یوں کیا اس کا وہ ایکشن مجھے یاد رہ گیا، بہت سارا دے. انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی لبو، حلال تھا تھوڑا ہی لبو. مسلمان شراب نہیں بیچتا، جوا نہیں کھیلتا، ڈرگز. یہ بھی میں پریسٹن کی جیل سے ہو کے آ رہا ہوں، مسلمانوں کے بچے ڈرگ میں سارے پکڑے ہوئے تھے. ہاں اللہ کے بندو، تم نے تو ان کو اسلام سکھانا تھا، یہ تم نے کیا کر دیا. مسلمان کے پاکستانی زیادہ کہ ہماری یہ جو انڈین گجراتی ہیں، یہ جہاں گئے انہوں نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، ان کی اولادیں بہت کم ضائع ہوئیں. ہمارے بچے بہت زیادہ ضائع ہوئے کہ ہمارے پاکستانیوں نے صرف مال بنانے کا سوچا، نہ اولاد کا سوچا، نہ آئندہ ان کے فیوچر کا سوچا. تو ہمارے بہت سی نسل ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی. آج جوڑتا ہوں، بیلنس آف لائف سیکھو. کمائی کو بھی وقت دو، بچوں کو بھی وقت دو، گھر کو بھی وقت دو، دین کو بھی وقت دو، تبلیغ میں بھی وقت دو. انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں کہ بھائی جماعتوں میں جاؤ پھرو. دنیا میں ایک واحد کام ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہو، صرف محبت کا پیغام دیتا پھر رہا ہے. اور 6 بر اعظم میں اللہ نے اس محنت کو اٹھایا، اور 6 بر اعظم کے انسانوں کو ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اللہ نے ذریعہ بنایا. آپ سے بھی گزارش ہے کہ اوپر سے تھوڑا اٹھ کر امت بن کے، مسلم بن کے زندگی گزارنا سیکھو. یہ نچلی سطح پہ چلنا مت سیکھو، یہ سوائے تباہی کے اور کوئی راستہ نہیں. تو بھائی یہ اس گزارشات ہیں. اب ہم اس لیے وقت مانگا کرتا، بھائی کوئی 3 دن دے دو، کوئی چلہ دے دو. جو بھائی 3 دن کے لیے آپ بہت سارے نئے لوگ نظر آ رہے ہیں. میں تو 1982 سے انگلینڈ میں آ رہا ہوں، لیکن بہت سے چہرے، تقریباً سارے ہی نئے چہرے دیکھ رہا ہوں. تو کچھ وقت میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں. تبلیغ ایمان سیکھنے کی محنت ہے. آپ ایمان سیکھو، میں بھی سیکھوں، اس کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں. تبلیغ محبت کو سیکھنے کی محنت ہے، امت بننے کی محنت ہے. اس کے لیے آپ سے وقت مانگ رہے ہیں. آپ دے دیں گے، آپ کا احسان ہوگا. جو بھائی تیار ہو تو ذرا ارادے کا اظہار فرماتے. جو تیار ہو کھڑے ہو کے اس سے بتا دیں کہ میں تیار ہوں. ماشاءاللہ کھڑے ہو کے 3 دن والے کھڑے ہیں. 3 دن کے لیے کون تیار ہے؟ کھڑا ہو کے بتا دیں. جی 3 دن سب لوگ لمبی بات نہیں. 3 دن ماشاءاللہ. جی 3 دن لگا لیں. 3 دن لگا کے اس کو دیکھنا ہے، پھر دیکھنے سمجھ آ جائے تو پھر انشاءاللہ کریں گے بعد میں. جی ایک طرف کھڑے ہو کے اللہ کو دکھانا ہے تو کچھ نہیں دیکھا، اللہ کو دکھانا ہے. کون تیار ہے؟ یہ ماشاءاللہ سارے لوگ تیار ہیں. سب جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں، بھائی الیاس صاحب، یہ دیکھ لیں، تھوڑا ہے ان کو دیکھ لیں. ماشاءاللہ یہ سب تیار ہیں. تو بھائی الیاس صاحب سے آپ نے بعد میں اپنا تعارف کر لیجیے گا، اور ہمارے ساتھی جو تعارف تشریف. اور جو لوگوں نے ابھی تک کھڑے ہو کے ارادے نہیں کیے، ان کی خدمت میں یہ عرض ہے، اللہ تو دلوں کے حال میں جانتے ہیں. دل میں ہی بتا دیں کہ دل سے ہی یہ کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ اپنے نبی کی زندگی سیکھوں گا. اللہ مجھے بھی توفیق دے. آپ کو توفیق دے. دعا کرنے کی نماز پڑھیں. تو نماز کے لیے نماز پڑھیں. الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ان سب بھائیوں کو، ہم سب کو اپنے فضل سے قبول فرما. ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما. ہمیں آپس میں جڑنے والا بنا، امت بنا. فرقوں سے بچا، نفرتوں سے بچا، عداوتوں سے بچا. مسلم بن کے چلا، مومن بن کے چلا، امت بن کے چلا. یا اللہ ان کی نسلوں کی یہاں حفاظت فرما. ان کی نسلوں کو، بچوں کو، بچیوں کو یا اللہ ایمان پہ، دین پہ پختگی عطا فرما. یا اللہ اچھے رشتے مقدر فرما. جو رشتے قائم ہو گئے ہیں ان میں محبت پیدا فرما. آپس کی توڑ لڑائیوں کو ختم فرما. جن کے کاروبار ٹھیک نہیں، اپنی قدرت سے ان کو رزق حلال عطا فرما. جن کے دے دیے ہیں ان میں برکت عطا فرما، صحت عطا فرما. یا اللہ ہمارا بھی یہ سفر قبول فرما. جتنے مرد، خواتین، حضرات تشریف لائے سب کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر خیر مقدر فرما. اللہ مختلف بیماریوں میں ہر کوئی پھنسا ہوا ہے، اپنے محبوب کے آنسوں کے صدقے ہمیں شفائے کامل عطا فرما. بہت سے ہمارے بھائی یا اللہ تنگ دستی کا شکار ہیں، قرضوں کا شکار ہیں، اپنے فضل سے تنگ دستی دور فرما. بہت سے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، انہیں صلح کروا دے. کچھ روٹھے ہوئے ہیں ان کو آپس میں منا دے. یا اللہ
ہماری اس مجلس کو ہماری آخرت کا ذخیرہ بنا کر قبول فرما. وصلی اللہ تعالی نبی الکریم. Message TV. This is your channel. This is your channel.